بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، کل ایک بہت بڑی خبر پاکستان کے لیے آئی، ایک عرصے کے بعد ایک اچھی خبر کہ ریکوٹیک کے معاملے پر پاکستان کو ریلیف ملا، اور اس کے کیا اثرات پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کے آگے آنے والے حالات پر پڑ سکتے ہیں، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، پہلا موضوع انتہائی امپورٹنٹ۔ دوسرا ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے کہ طالبان نے نئی وارننگ کیا دی خطے کے دیگر ممالک کے حوالے سے کہ وہ امن کی طرف اگر قدم بڑھائیں گے تو کیا ہوگا، اور جو نئی پیش رفت پاکستان کے اوپر دباؤ کی بھی بات ہو رہی ہے، کس طریقے سے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے افغان معاملے پر، اس پر بھی ذکر کریں گے۔ ایک اور آج پیش رفت دی ہوئی ہے کہ صدر مملکت نے ایک نظر ثانی درخواست قائد اسحاق کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر کی۔ اب یہ کیا نیا کھیل شروع ہونے والا ہے، کیا اثرات پڑنے والے ہیں، اس پر کریں گے بات۔ قانونی ماہرین ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور یہ سب بڑے عرصے کے بعد ایک اچھی خبر عالمی سطح پر پاکستان کے لیے آئی ہے کہ ریکوٹیک کے معاملے کے اندر برٹش ورجن آئی لینڈ نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، اور جو ہمیں ڈیمیجز پڑنے جا رہے تھے، اور یہ تھا تھوڑا سا اس کیس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں۔ ظاہرہ آپ خود اس وقت وہاں موجود تھے جب یہ ساری کہانی چل رہی تھی، ریکوٹیک تھا کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا چاغی جو ہے اور یہ ہوا کیا؟ بہت ضروری۔ میں چاغی میں ڈی سی تھا اس زمانے میں، جس وقت ٹیتھیان تو اب آئی ہے، اس کی اوریجنل کمپنی تھی بی ایچ پی، یہ ایک آسٹریلین کمپنی تھی۔ اب پہلے لوگوں کو جیسے بتا دوں کہ یہ جو سونے اور چاندی اور پیتل اور اس کی جو مائنز ہوتی ہیں نا، ذخائر، یہ بیسیکلی کوئی زمین کے اندر نہیں ہوتے، یہ زمین ہی اوپر، جیسے آپ نے کوئی بھٹا ہوتا ہے نا، تو آپ مٹی اس میں کھودتے ہیں، کھود کے بھٹے سے اینٹیں بناتے ہیں، ویسے یہ بہت ساری زمین پہ بکھرے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر نشانی یہ ہوتی ہے کوئی آئرن اور کی یا اس طرح کی چیزیں، آکسائڈز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، وہ چمک رہی ہوتی ہے مٹی جو ہوتی ہے۔ یہ وہ مٹی لیتے ہیں اور اس مٹی کو پہلے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے، پہلے اس کو رگڑا جاتا ہے اور پوری کی پوری چیز کو باریک ریت کی طرح کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو باقاعدہ پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے جس سے مٹی نکل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو سمیلٹر کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور سمیلٹر جو ہے وہ اس کو ایک بہت بڑے بڑے پیسز میں بناتا ہے، جو کہ اپنی مرضی سے جیسے آپ بنانا چاہیں، 2 فٹ بنائیں، 10 فٹ بنائیں۔ اس کے اندر لوہا ہوتا ہے، اس کے اندر تانبا ہوتا ہے، اس کے اندر پیتل ہوتا ہے، اس کے اندر چاندی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کہیں 0.2% سونا بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ پھر اس کے بعد ریفائنری میں جاتا ہے، اور ریفائنری کے اندر سارا کچھ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ سارا کام نہیں ہوتا، وہ زیادہ زیادہ مٹی ہے، آپ پکڑ کے کسی کا سر پھاڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آ سکتا۔ صحیح ہے۔ اور یہ ساری کی ساری ایکسپرٹیز اس کو مٹی سے سونے بنانے کی ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں جن چونکوں کے پاس ہے وہی کمپنیاں جو کام کرتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک زمین پڑی ہوئی ہے، آپ کو کچھ نہیں آتا ایگریکلچر، آپ کہیں بھائی جان میرا زمین پہ، اور وہ کہتا ہے بھائی اتنے پیسے میں دوں گا، باقی کھاد میری، زمین میری، پھل میرا، فصل میری، محنت میری، میں اتنے لے لوں۔ تو میں جب وہاں پر تھا تو اس وقت سیکٹری انڈسٹریز ہوتے تھے، جام یوسف صاحب میرے خیال اس وقت وہ تھے، تو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا 97 کے ارد گرد پی ایچ پی کے ساتھ، اور پی ایچ پی کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہوا تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ 25% ہم آپ کو دیں گے، اور بڑی لڑائی لڑی ہوئی تھی، مجھے یاد اچھی طرح کہ انہوں نے کہا کہ ہم باہر دنیا میں 20% دیتے ہیں، بس ساؤتھ افریقہ کی مثالیں انہوں نے دیں، آپ کو ہم 25% دے رہے ہیں، بڑے خوش تھے کہ یہ ہو جائے گا۔ تو بی ایچ پی والے روز اکثر کا میرا یہ گھر تھا، اس میں آیا کرتے تھے، گفتگو ہوتی رہتی تھی، تو میں نے ان کو ایک دفعہ پوچھا کہ کیا آپ اتنی دیر سے یہاں پر ہیں تو آپ سندھ کو نیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ if we had to explore another Sandhak, we had closed it much earlier، ہم 1 مہینے میں بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ This is going to be at least second or third biggest gold mine of the world، یہ دنیا کی دوسری یا تیسری بڑی گولڈ مائن ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ لگے، اس دوران ایک امریکن کمپنی بھی اپنا لائسنس لے کے آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے دیکھیں سارا ان کو دے دیا، اتنا بڑا علاقہ ہمیں کچھ نہیں دیا، ایک ریویلری بھی شروع ہو گئی۔ اور بیچ میں وہ زمانہ تھا کہ جب ملا عمر کی گورنمنٹ وہاں پر موجود تھی، اور امریکنس نے چوں چاں کرنا شروع کر دیا، اور اسی دوران کلنٹن نے وہ فائر کیا تھا اسامہ بن لادن کے، جو کہ میزائل جہاں پاکستان کے علاقے میں رہ گیا تھا، اور وہ شام کو میزائل لے کے غائب ہو گئے تھے، لوگ کہتے ہیں گدا گاڑی پہ پتہ نہیں کون لے گیا، جو بعد میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے اس کو جوڑ کے دوبارہ بنا لیا تھا اسی علاقے۔ اس زمانے میں پھر ہوا یہ کہ اب ہوا خرابی کہاں سے، پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے چیزوں کا پنگا لینے کا۔ ایک تو یہ تھا کہ جس وقت انہوں نے ایکسپلور کر لیا، ان کو پتہ چل گیا کتنا بڑے ذخائر ہیں، تو پھر لالچ شروع ہو گیا۔ پہلا لالچ یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے ایگریمنٹ کیا تھا اس نے پتہ نہیں کمیشن کتنا لیا ہوگا۔ اچھا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جب آئے گا تو کمیشن کون ہوگا، تو زیادہ بہتر طریقے سے طے کرتے ہیں۔
یہ دوڑ ایسی چلی کہ اس دوڑ کے اندر چلتے چلتے اسلم رضی ثانی صاحب بیچ میں ہوتے تھے، انہوں نے کہا انہوں نے غلط کیا تھا. میں نے اسلم ثانی کو سمجھایا، ویری کلوز فرینڈ آف مائنڈ، کہ یار ایسا مت کرو تم. یہ دیکھو جہاں تک اس زمانے میں کسی نے کچھ کیا تب تو پتہ چلے نا، ٹھیک اب ہمیں بلا لو تمہیں، یا ان لوگوں جتنے لوگوں نے پورے کا پورا انہوں نے محنت کی ہے، سب کو کرنے دو. پھر اس میں بیچ میں ایک اور شخص کودا، اس کا نام تھا سمر مبارک مان. اچھا، اس نے کہا ہم بھی کرنے کو، ہم بھی. وہ تو کئی جگہ کودے تھے، سائیوال کول پارک. ایک اور شخص کودا، اس کا نام تھا جسٹس افتخار احمد چودھری. اچھا، ان کو بھی ایک شوق تھا کہ لوکلائز ہونا چاہیے. ہمارے مسلمان پاکستانی قوم تو ٹیلنٹڈ ہے. پاکستانی قوم تو دیکھو جناب، ایک چنچی کا اتنے بڑے 15 بندے سوار کو، بھائی چنگی میں 15 سوار کرنا اور چیز ہے، مٹی کو سونا بنانا اور چیز ہے. اس دوران چڑھتے کرتے انہوں نے وہ ایگریمنٹ جو ختم کر دیا. آپ اندازہ کریں کہ اس ایگریمنٹ کو وکیل کرتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہی تھے، پاکستان کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے آ کے باقاعدہ آفر کی، دیکھو بات سنو، ہم تمہارے ساتھ ایگریمنٹ دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. لیکن ان کو چڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں ہمارے پاس، ہمیں یہی کہا سونا ہے، ہم سونا. اور بھائی سونا جب تک کوئی اس کو ڈھالے گا نہیں مٹی کو، تو تمہاری لیے مٹی ہے. صحیح، تم اس کو بے شک استنجا کرو یا اس کو سر پہ مارو، کچھ فرق نہیں پڑتا. اس دوران کرتے کرتے انہوں نے کیس جیت لیا اس کمپنی. پھر نیگوسیشن بھی انہوں نے کی آئندہ سے کہ یار بات سنو کہ جتنے پیسے آپ یہ نیگوسیشن کر پاکستان والے کہ کسی دوسری کمپنی سے کہیں یہ جرمانہ پے کرے اور یہ لے لے، کتنا بڑا نقصان ہونا. کہتے ہیں ہم جرمانہ معاف کر دیتے ہیں، ہمیں ساتھ واپس کر. یہ بھی پھر آپ کو پتا ہے عمران خان ٹرکی گیا تھا. یہاں پر ہوا یہ کہ انہوں نے برٹش ورجن آئی لینڈ میں چلے گئے، اور برٹش ورجن آئی لینڈ کے اندر جا کے انہوں نے ایک بات کی. اس وقت میں ان کو بتاتا ایک کیچ ہے بڑا زبردست. کیچ یہ ہے کہ جس وقت 9/11 ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ بند کر کے بھاگ گئے تھے کہ ہمیں خطرہ ہے، ہماری جان کا مسئلہ ہے. اور انہوں نے کہا تھا یہ ایسی کہ تیسی فلاں ہے، یہ امیرکنز نے ان کو ڈرایا تھا، ڈرا کے یہ بھاگ گئے تھے. اور ایک اور انہوں نے کہا تھا کہ وہاں نارکوٹکس بھی آتے ہیں، فلاں بھی آتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، پاک ہماری جان کو. اور مدت تو یہ بند رہا ہے ان کا کام جو تھا کہ جو جنگ ہو رہی. تو یہ بھی ایک کیچ اس کے اندر تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے برٹش ورجن آئی لینڈ سے کہا، انہوں نے پہلے تو گئے، اس کے ایک کوٹ ہے کو سینٹر فار دا سیٹلمنٹ آف دا انویسٹمنٹ آف ڈسپیوٹس، یہ اس کے بعد چلے گئے. اب یہ گئے اس کے بعد کہ یہ ہم نے فیصلہ لے لیا ہے. اب انہوں نے ایک گندا کام کرنا شروع کیا کہ جناب پاکستان کے جو ایسٹس ہیں نا پاکستان دنیا میں، پی آئی اے کے، ان کو ہم پکڑ لیں. اچھا چلیں اب ایک منٹ مکمل کر پھر بادشاہ سے بات کرتے ہیں. آخری صرف آخری، اب ہر دنیا کے اندر گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایک ساورن گارنٹی ہوتی ہے. صحیح. آج اگر پاکستان کا ایسٹ پکڑے جائیں گے نا تو کل امریکہ کا ایسٹ بھی پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آئی ایم ایف پیسے کیوں رکھتی ہے؟ ساورن گارنٹی کی وجہ سے. انہوں نے اس سے بڑا زبردست ڈیسیژن لیا. عبدالباسط صاحب جہاں موجود ہیں. جی عبدالباسط صاحب ہیں، سابق سفارتکار ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کتنی بڑی پیش رفت ہے باسط صاحب یہ والی ریکوڈیک والی، پاکستان کو کتنا بڑا ریلیف ملا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں جہاں فائنینشل ریلیف ہے ہمارے جو خاص طور پہ ڈسکرائب ہوٹل پیرس میں اور روزویلٹ ہوٹل نیو یارک میں، یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے نو ڈاؤٹ. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو امیج ہے اس میں بھی تھوڑا بہت اس کی ریفربشنگ ہوئی ہے، ان دا سینس کہ پہلے بھی ہم نے بہت سے معاملات میں دیکھا کہ جہاں براڈ شیٹ کیس میں آپ لے لیجئے، وہاں ہماری سکی ہوئی کہ ہم چیزوں کو صحیح ہینڈل نہیں کرتے، اور یہاں بھی اس حوالے سے بھی یہ معاملہ تھا. تو میرے خیال میں بہت ہی ایک احسن چیز ہوئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی اور پاکستان کو جو اس قسم کے امیج کے پرابلمز اور فائنینشیل ایشو ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہوں گے. ہر ادارہ اپنے اپنے طور پہ صحیح معنوں میں کام کرے گا، اور جو ہمارا ایک انٹرفیئرنس کا کلچر بس گیا ہے اس سے کم از کم ہماری جان چھوٹے گی. اچھا بات صاحب، آپ اصل تو جس معاملے کے لیے برائے جو ریکارڈنگ ساتھ آج آ گیا تو ڈسکس کر لیں. آپ ظاہر بات انٹرنیشنل لیول پہ ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں. پاکستان جو ہے اس وقت کراس روڈز پہ ہے، عجیب و غریب قسم کے. اب نہ 2001 ہے، یہ 2021 آ چکا ہوا ہے، اور اس وقت وڈرال کی صورتحال جو ہو رہی ہے اس میں کل سے ایک عجیب و غریب سا معاملہ شروع ہوا ہوا ہے 2-3 دن سے. اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی دبنگ طریقے سے کہا ہم نہیں اڈے دیں گے. ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اس زمانے میں دیکھا ہوا ہے ہلیری کلنٹن کے ساتھ، جس طرح ان کی خاص لہجہ ہوتا تھا بالکل مختلف، اور جس طرح ہم کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک چائنیز پریس میں ایک بات چل رہی ہے کہ یہ جو بات کی ہے یہ کی ہے انڈو پیسیفک ریجن کے ایک اس بندے نے اسسٹنٹ سیکرٹری نے
کمیٹی کے سامنے سینٹ کی، اس کا کوئی تعلق نہیں پاکستان افغانستان کے ساتھ، اس نے انڈو پیسفک کے حساب سے کہا کہ ہمیں اڈے ملیں گے۔ چائنا کا پریس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان نے اڈے دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کویت کو سپورٹ کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ ویری فشی۔ دیکھیے تھوڑا سا ان چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ میں لینا بہت ضروری ہے۔ ایک تو بالکل آپ نے بجا فرمایا، دنیا بھر میں ایک تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا، امریکہ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ کنفرنٹیشن تو ہے لیکن بینائن کنفرنٹیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، کیونکہ انٹر ڈیپینڈنس بھی ہے۔ وہ کولڈ وار والا زمانہ نہیں ہے کہ آئرن کرٹن ہو چرچل والا، لیکن انٹر ڈیپینڈنس بھی ہے، ساتھ کمپٹیشن کنفرنٹیشن بھی چلے گی۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بہرحال اس کے اس خطے میں بہت گہرے انٹرسٹ ہیں، اور میرا تو ہمیشہ سے یہی خیال رہا ہے کہ امریکہ اس خطے کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ اگر بوجہ مجبوری افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلا بھی کر رہا ہے، لیکن بھارت اپنی پریزنس یہاں پہ کسی نہ کسی طور رکھے گا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کہ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہی کہا کہ امریکہ کے لیے جو سب سے بڑے دو خطرات ہیں وہ چین اور رشیا ہیں، دہشت گردی نہیں ہے۔ تو وہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس خطے سے بالکل یہاں سے چلا جائے؟ تو انہوں نے اپنی پریزنس تو رکھنی ہے۔ اب پریزنس کے لیے افغانستان بھارت ان کے لیے افغانستان تک تعلق ہے، میں آپ اسے کسی حد تک اتفاق شاید کریں، میرا اپنا خیال یہی ہے کہ افغانستان میں کوئی بھی مصالحتی کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، اور ایونچولی یہاں پہ اگر امن آئے گا تو وہ جنگ کے ذریعے ہی آئے گا، اور چاہے 2 سال میں ہو یا 3 سال میں ہو یا 4 سال میں ہو، بہرحال طالبان will eventually prevail۔ اچھا باسی صاحب، آپ نے بات کہی ہے کہ امریکہ یہاں پریزنس اپنی رکھے گا، پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کے چین سے بھی تعلقات مثالی ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کی ایک کوپریشن رہی ہے۔ اس نئی صورتحال کے اندر پاکستان کے پاس بیسٹ آپشن کیا ہے؟ یہ میں سوال کروں گا آپ سے بریک کے بعد آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، تسنیم اسلم صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور پاکستان کی اس خطے میں اہمیت کس حد تک بڑھ گئی ہے، اور پاکستان کو جو ٹرن لینا ہے، جس طرف کھڑا ہونا ہے، وہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں۔ عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں، ہمیں اب جوائن کیا ہے تسنیم اسلم صاحبہ نے، سابق سفارتکار ہیں، دفتر خارجہ کے ترجمان بھی رہی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم تسنیم صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ تسنیم صاحبہ، باسط صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ اب خطے میں پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ کس حد تک بڑھ گئی ہے، اور پاکستان کے پاس ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف چین ہے، اور امریکہ کے اپنے مفادات ہیں اور چین کی اپنی انویسٹمنٹس ہیں، سی پیک ہیں۔ پاکستان کو اب کس رخ پہ جا کے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ بھی رکھنی ہے، چین کے ساتھ رکھنی ہے، کیا کرنا ہے؟ آپشنز کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہمیں اپنی انٹرسٹ میں ڈیسیژنز لینے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے، وہ اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ جو کلونیل اس سے نکلے ہوئے ہمیں بہت عرصہ ہو گیا، اب یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ اپنی نیشنل انٹرسٹ میں ڈیسیژنز لیتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کس کی کنورجنس ہے، آپ کے ساتھ کس کی انٹرسٹ جو ہیں وہ کامن ہیں۔ تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے مفادات بہت زیادہ ہیں، ہماری ویسے بھی جو ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو ایشوز ہیں گلوبل لیول پہ، ریجنل لیول پہ، ہماری چائنا کے ساتھ کنورجنس ہے، ہماری یو ایس کے ساتھ کنورجنس نہیں ہے، نہ کبھی رہی ہے۔ ایک زبردستی سے ایشو بیسڈ ہم بناتے رہے ہیں، ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہی ہے، لیکن ہماری انٹرسٹ کبھی بھی کنورج نہیں کی۔ آپ چاہے مڈل ایسٹ پہ دیکھ لیں، آپ چاہے ہیومن رائٹس دوسرے ایشوز پہ دیکھ لیں، آپ انڈیا کا دیکھ لیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ
ہمارے لیے چائنا کے ساتھ اکنامک کولیبوریشن اور کوآپریشن بہت امپورٹنٹ ہے. سی پیک آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ابھی چل رہا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے پروجیکٹ پہ, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکنز نے نہ صرف پبلکلی اوپنلی سی پیک کے خلاف پوزیشن لی ہے, بلکہ انہوں نے اس کو ہر طریقے سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. بہت سے نان اسٹیٹ ایکٹرز, دوسرے اسٹیٹ جس طرح بھی وہ کر سکیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. ایون آئی ایف آئیز کو یوز کیا ہے جو ان کے انفلوئنس میں ہیں سی پیک کو انڈرمائن کرنے کے لیے کہ چائنا کا کو ایکسس کنٹین کیا جائے. تو اگر اس صورت میں ابھی بھی ہمیں یہ سمجھنے نہیں آ رہی کہ ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے اور کس کے ساتھ ہماری شارٹ ٹرم لانگ ٹرم انٹرسٹ ملتی ہیں, اور کون ہمارے ساتھ نہیں ہے, نہ کبھی رہا ہے اور ہمیں انڈرمائن کرتا رہا ہے. افغانستان سے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ آج دن تک جو لوگ وہ لوگ جو امریکی جہازوں پہ چڑھ کے آئے اور اپنے سوٹ کیسز لے کے انہیں کے ساتھ نکل جائیں گے, اور وہ پچھلے 15-20 سال بھونکتے رہے پاکستان کے خلاف, تو کیا وہ کسی کی شے کے بغیر بول رہے تھے؟ کیا یہ اتنا کچھ جو پاکستان کو کہا گیا, اتنی ہیوملیٹنگ باتیں کی گئیں, ان کا جو ابھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس نے پاکستان کو کیا اس نے ورڈز یوز کیے پاکستان کے لیے, آپ کو بھی معلوم ہے, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گی. تو یہ سب چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. تو ہمیں یہ بالکل اس چیز پہ کبھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پاکستان میں یہ ڈیبیٹ کیوں ہو رہی ہے اور کون لوگ ہیں جو یہ ڈیبیٹ کروا رہے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہے کہ ہم نے نہیں ہم تو بالکل ہم اس کھاتے میں نہیں ہیں. ہم تو کل سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ابھی باسط صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جس رن میں امریکہ اس وقت بھاگ رہا ہے وہاں پر, اور جو سچویشن بن رہی ہے, بیسیکلی اڈوں کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو 2 اڈوں کے اوپر ایشو بنا ہے, جس پہ آج المارا نے بہت سخت بیان دیا. باسط صاحب آپ نے ایک آخری جاتے بات کی تھی کہ اپنا اینڈ آف دا ڈے طالبان نے وہاں حکومت بنا لینی ہے, اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ افغان سچویشن میں طالبان آر دا اونلی ون کہ جنہوں نے اس کرائسس کے اندر انہوں نے اس کو یونائٹ کیا تھا افغانستان کو. اس وقت پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی اگر ہم نے کسی طور پر اس وقت طالبان کے اس معاملے کے اندر امریکہ کو ایک ویجیلنس سٹیٹس دے دیا جو وہ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں آپ یہ فیصلہ لے ہی نہیں سکتے کہ آپ نے امریکنز کو کوئی بیسز دینی ہے یا ان کو یہاں پہ اس قسم کی آن گراؤنڈ کوئی فیسلٹیز دینی ہے. یہ ڈیسیژن پاکستان کے لیے نہیں ہوگا, یہ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے, یہ ہمیں بہت کلیئرلی سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں صرف ہمارا یہ تھا کہ افغان سوئل ہمارے خلاف یوز نہ ہو, اس کے علاوہ وہاں پہ جو بھی حکومت افغان چاہتے ہیں وہ ہونی چاہیے. ہمارا بزنس نہیں ہے کہ وہاں پہ کون ہوتا ہے. اگر طالبان کی حکومت ہے ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اور ابھی ایک ریسنٹلی ایک اشرف غنی نے انٹرویو دیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ طالبان واپس آئیں. اگر یہ غلط چیز ایٹریبیوٹ کی گئی آرمی چیف کو تو وہ وہاں سے ڈینائل آنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے معاملات نہیں ہیں, ہمارے کسی فوجی کے یا کسی سویلین کے بولنے کے معاملات نہیں ہیں کہ افغانستان میں حکومت کس کی ہونی چاہیے اور ہم نے کس کو راستہ روکنا ہے, راستہ بنانا. یہ سوال باسط صاحب یہ جو اہم بات کی ہے انہوں نے اپنا اشرف غنی کے صاحب سے, اور یہ بہت اہم ہے, اور ظاہر بات ہے سر اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے وہاں کون حکومت بنائے گا, جس کو ذرا سا بھی پتا ہے. جی باسط صاحب. جی میں دیکھیے یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح بالکل پہلے بات ہوئی کہ یو ایس اور ہمارے کوئی اسٹریٹجک کنورجنسز نہیں ہیں, کوئی پارٹنرشپ ہماری نہیں ہو سکتی, کیونکہ پچھلے 2 دہائیوں میں یو ایس نے سارے وہ کام کیے ہیں جو ہمارے ڈائریکٹلی ہماری سیکیورٹی کو امپنج کرتے ہیں, ہمارے مفادات کو امپنج کرتے ہیں. دوسری جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, ہمیں کوئی ایسا اقدام نہیں لینا چاہیے جس سے طالبان کو یہ تاثر ملے کہ ہم ان کے خلاف نبرد آزما ہو گئے ہیں. اگر ہم کوئی ایسا دیکھیے, جہاں تک فیسیلیٹیشن کا تعلق ہے نا یو ایس ٹروپس کی وڈرال کا,
وہ ہمارا جی لاکس اے لاکس ایک 2001 کا ایک ایگریمنٹ چل رہا ہے فریم ورک، وہ تو ٹھیک ہے، ہاں وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ بیرونی فوجوں کا انخلا جس قدر جلد ہو جائے ممکن وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس سارے اندر کا جو معاملہ ہے اس سے دور رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ہمیں یہ دنیا کو یا افغانستان کو یہ محسوس ہو کہ ہم کوئی انٹرفیئرنس کر رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیے بات دیوار پہ لکھی جا چکی ہے کہ اشرف غنی وغیرہ یہ سارے جو لوگ ہیں یہ بنیادی طور پہ چاہتے یہی ہیں کہ یہاں پہ فوجیں رہیں، اور پھر بھارت کی بڑی پشت بنائی ہے اس سارے معاملے میں، اور ابھی یہ گیم اور خراب ہوگی افغانستان میں، تو ہمیں اپنا جو ہم نے فینسنگ کر رکھی ہے بہت اچھا ہم نے کام کیا، ہم نے جو اپنے اقدامات لینے وہ ہمیں لینے چاہیے، لیکن میں بالکل اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اڈوں کا معاملہ شروع ہوا یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ آپ دیکھیے آج بلکہ رشیا میں ضمیر کابلوف جو ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ تاجکستان اور ازبکستان بھی کبھی بھی یوایس کو اڈے نہیں دیں گے، تو بہرحال ایک نیریٹو جو ہے وہ کابل گورنمنٹ نے شروع کر دیا ہے۔ اشرف غنی نے بیان دیا پہلے کہ یہ پاکستان میں ابھی تک یہ شورا، طالبان شورا، کوئٹہ شورا، پشاور شورا اور میرام شاہ شورا ہے، اس طرح بالکل ابھی پچھلے دنوں کارزائی نے بیان دیا پاکستان کے خلاف، تو یہ حرزہ سرائی پاکستان کے خلاف ہی لوگ کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی ڈوریں جو ہیں وہ کہیں اور سے ہل رہی ہیں، اور یہ ہمیں سب کو معلوم ہے، اس لیے پاکستان کو ہر قدم بڑے احتیاط کے ساتھ لینا ہے۔ بالکل صحیح بات، بہت شکریہ باسط صاحب، ڈاکٹر تسنیم اسلم صاحبہ، بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان کو سب سے پہلے اپنے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس اور صدر مملکت نے جو نظر ثانی کی درخواست دی ہے اس میں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج رجسٹرار سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدر مملکت نے ایک نیا ریفرنس جو ہے دائر کیا، اس ریفرنس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل ایک درخواست دائر کی ہے، جس کو رجسٹرار نے جو ہے وہ اعتراض لگا کے واپس کیا ہے۔ اور یہ صاحب سے میں پوچھوں گا جو اعتراض لگا کے واپس کیا جاتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا مطلب ہے ریجیکٹ ہوگی، اب دوبارہ سنی نہیں جائے؟ رجسٹرار جو ہے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہوتا ہے، رجسٹرار کا ڈیسیژن جو ہے جوڈیشل ڈیسیژن نہیں ہوتا۔ رجسٹرار سے نارملی وہ اپیل ریجیکٹ کروائی جاتی ہے جس کو بعد میں چیف جسٹس نے خود سننا ہو۔ اچھا، رول یہ ہے کہ جو ریجیکٹ ہوئی تو اس کو اس پہ پھر اپیل کی جاتی ہے، اپیل پر چیف جسٹس۔ اچھا، حامد خان صاحب ہیں، لائر بھی رہے ہیں، جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس پینل میں شریک بھی رہے ہیں۔ السلام علیکم حامد خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ یہ جو نئی جو درخواست دے دی ہے صدر مملکت صاحب نے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچھا، اس میں ایک سے سوال لیگل میں پوچھ لوں کہ رجسٹرار کے لیول پہ کیوں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا؟ اس کو کوئی جوڈیشل، ظاہر بات اس پہ اپیل تو آئے گی تو اس کو جوڈیشل فورم پہ سننا تو پڑے گا کہیں نہ کہیں۔ جی، مجھ سے آپ نے کیا سوال کیا ہے کہ رجسٹرار نے کیوں آبجیکشن لگایا؟ رجسٹرار نہیں، آبجیکشن تو لگا سکتا ہے، تو ریئیکشن تو لگا، وہ چلا گیا، لیکن اس کے بعد اپیل بھی تو کر سکتے ہیں نا رجسٹرار کے ڈیسیژن کے اوپر اکارڈنگ ٹو دا رولز۔ وہ ہو سکتی ہے اپیل، جو کہ عام طور پہ ایک سنگل جج کے چیمبر میں لگا کرتے ہیں، جی ہاں، جو ہم آفس اپیل کہتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ جو پارٹی نے پٹیشن ڈالی ہے اگر اس کی پٹیشن پہ آبجیکشن کی وجہ سے، تو آبجیکشن کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، یس۔ تو اب اگر وہ اپیل میں جائے گا تو کیا آپ چیف جسٹس خود سنیں گے یا کچھ؟ کیا ایک دفعہ کھل تو گیا تھوڑا بہت معاملہ تو نہیں، چیف جسٹس خود بھی سن سکتے ہیں یا کسی اور جج کے پاس سنگل بینچ کے پاس لگا سکتے ہیں۔ یہ اچھا، لگے گی سنگل بینچ کے پاس؟ ہاں، وہ چیمبر ہیئرنگ ہوتی ہے، یہ کورٹ ہیئرنگ ہے، انلیس وہ سنگل بینچ جس کے سامنے چیمبر میں ہیئرنگ ہو وہ کہہ دیں کہ یہ معاملہ بینچ کے سامنے رکھا جائے، بینچ پھر ہوگا۔ ایک جج کی فیصلہ کرنا۔ یہ میرٹ کیا بنتا ہے سیکنڈ ٹائم ریویو کا جو ہے؟ جیسے بھٹو صاحب کے کیس سے بھی سیکنڈ ٹائم ریویو کی صورتحال ایک کھڑی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو کوئی ہے سیکنڈ ٹائم ریویو کا سپریم کورٹ رولز کے اندر پروویژن؟ جی کوئی نہیں، ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے، ریویو پر ریویو نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے جو پٹیشن کی ہے ریویو پٹیشن نہیں کی۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت اس نے پٹیشن فائل کی ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے، اس کے مطابق کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں، کیونکہ یہ جو بھی کیس کلمینیٹ ہوا ہے
26 अप्रैल को जी वो 184(3) की ही पिटीशन के ऊपर रिव्यू पर हुआ है। तो ये नए से 184(3) की पिटीशन तो नहीं फाइल की जा सकती उसी मैटर में। ठीक है, तो ये कहना मुश्किल है क्योंकि मैंने तो पिटीशन नहीं देखी कि ये किस तरह से ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत लाना चाहते हैं। अच्छा खान साहब, दो चीजें एक तो ये है ना कि 184(3) के तहत वो तो जाहिर बात आपने कह दिया कि वो नहीं हो सकती, लेकिन एक दूसरा है कि क्या उन्होंने ओरिजिनल जो केस जो था उनका रेफरेंस, क्या उसको रिफ्रेम करके तो नहीं कहीं भेज दिया इसके अंदर? नहीं जी, वो रिफ्रेम तो हो नहीं सकता, वो तो या रेफरेंस नया फाइल करना पड़ेगा, कोई नए कॉज के ऊपर, कोई नई वजह, कोई नया केस ऑफ मिसकंडक्ट बना के वो दे सकते हैं। लेकिन जो मई 2019 में रेफरेंस भेजा था सदर की तरफ से, वो तो फिर से रिपीट नहीं हो सकता उन चार्जेस पर जिन चार्जेस पे तब रेफरेंस भेजा था। नया वो बताना चाहे, कोई नई एलिगेशन लेके आए तो और बात है, लेकिन उन पर तो नहीं बन सकता। ठीक जी, बहुत मेहरबानी आम खान साहब। ये हम देखें ना जी, अब तक ये डिसीजन है कि उसकी अपील भी हो सकती है और उसको अपील को एक सिंगल बेंच सुनेगा, मतलब सिंगल जज सुनेगा, और नॉर्मली चीफ जस्टिस होता है। मैं अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ ना कि मैंने जब गया था अपना सारे उनके साथ ब्यूरोक्रेट अपील का, तो मेरा केस रिजेक्ट हो गया था। अच्छा, मैंने करवाया नहीं था, रजिस्ट्रार ऑफिस से रिजेक्ट हो गया था। वो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने खुद सुना था और फिर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर, फिर रिलीफ मिल गया था। फिर रिलीफ मिल गया मुझे, मैंने केस लड़ा था। अच्छा लेकिन मसला सारा ये है कि ये पंडोरा बॉक्स ओपन हो गया है। अब ये किसी न किसी जगह रुक जाना चाहिए, मैं समझता हूँ अपनी तरफ पर। ये देखें ना, जो भी है रुक जाना चाहिए। देखें, पहली बात तो ये है कि काजी ईसा साहब ने भी और उसके साथ जुडिशल कम्युनिटी साहब ने भी एक हार्ड लाइन इख्तियार कर ली है। अच्छा, और ये सब, ये सारे केस के अंदर एक नया सवाल खड़ा हुआ है जुडिशल रिफॉर्म्स का, कि जी जुडिशल रिफॉर्म्स हों तो ये सारी चीज़ें सही हो जाएं, मुल्क ठीक हो जाए, जिस तरीके से रिलीफ दिए जाते हैं, और ख़ास तौर पर जुडिशल हुदैबिया मिल के वाक़े के बाद, उस केस के बाद ये शोर उठाया कि जुडिशल रिफॉर्म। देखें, दुनिया में यही लॉ है जो इंग्लैंड में चल रहा है, और सारे का सारा उसका पाकिस्तान का जो लॉ का बेस है प्रिवी काउंसिल से आता है और बाकी सारे चीज़ से आता है। लेकिन पीछे दयानत चल रही होती है, बस पीछे ईमानदारी चल रही होती है, पीछे बदमाशी बेईमानी नहीं चल रही होती। जब आप लिमिटेशन एक्ट को बहाना बना के जिसको भी रिलीफ देंगे, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, ना किसी का रिश्तेदार नहीं, जब वो ये कह देंगे, यानी आप लिमिटेशन एक्ट के तहत एक आदमी की सजा माफ कर देते हैं, उम्र कैद की, क्योंकि ये बंदा बाहर चला गया था, इसलिए लिमिटेशन एक्ट के तहत हम इसका केस सुन लेते हैं। और एक आदमी की हुदैबिया जो है वो कहते हैं हम नहीं सुन सकते क्योंकि लिमिटेशन एक्ट लगता था। तो जब आपके डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, यही मसला, यही केस था। आप अंदाजा करें कि अंग्रेज ने 100 साल हुकूमत की है इस कानून के तहत, और अंग्रेज के बारे में कहा जाता था कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होने देता था। कभी भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि जब वो दो डिसीजन करने पे बैठ जाए। आज आप पाकिस्तान के लॉज जो है कहां से कहां रेफर किए जाते हैं उस जमाने के। असल मसला यह है कि या तो आप इसको पूरा करें, और दूसरी चीज, दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो आपके लॉ के प्रोसीजर के अंदर हैं। एक है आपका SHO और दूसरा है आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सही। ये दो जो हैं ये ईमानदार हैं तो आपका सुप्रीम कोर्ट तक केस ठीक है। लेकिन अगर आपने SHO ने फाइल बनाते हुए बेईमानी कर दिया है, बदमाशी कर दिया है, एविडेंस गलत रिकॉर्ड कर दिया है, एविडेंस को नहीं रिकॉर्ड किया, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको वापस नहीं ला सकती, क्योंकि आपका प्रोसेस इंक्विजिटोरियल नहीं है। रिफॉर्म्स करनी है तो फिर आपको इस्लाम के मुताबिक आना पड़ेगा कि आपका जज जो है वो खुद तफ्तीश भी कर सके, जैसे फ्रांस में होता है। मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, फ्रांस में एक जज अगर समझता है, मतलब मैं समझता हूँ कि इस बंदे ने चोरी की है, मैं साथी तौर पे जानता हूँ इसको चोरी की, मैं रिजाइन करता हूँ अपने उससे, मैं नहीं सुनता हूँ कि मैं जाता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, रिपोर्ट बना के एक दूसरे जज के सामने पेश करता हूँ कि भाईजान मैं जानता हूँ, इसको सजा दो। पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर आप सारा, पाकिस्तान का सिर्फ अदालती निज़ाम का मसला नहीं है। आपको पता है बड़े बड़े जितने जज हैं सारे वकीलों में से नहीं आए, सारे सिविल सर्विस से आए थे। सही। क्योंकि वो बंदा जो DC लगता था वो कहता कि मैं सियासी टेंशन बर्दाश्त नहीं करता, मुझे इधर लगा दो।
تو یہ جس سے سمودر رحمان سے لے کے جس سے کارنیلیس سے لے کے یہ اتنے بڑے نام ہیں جن کے آپ نام لیتے ہیں، سارے سول سروس سے آئے تھے، یہ ڈی سی تھے، انہوں نے کہا ہم نے اس طرح کا کام کرتے، ہمیں جوڈیشری میں لگا دو، ہم عزت سے کرتے ہیں یہ کام۔ اگر آپ ایمانداری ٹھیک کر لیں، سارا قانون تو سارے ہوتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد کرنے والے لوگ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو تو ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل پھر ملتے ہیں نئے موضوعات کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔